میرے دوستو اسی لیے یاد رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں کوئی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، کسی کا حق میں نے کھا تو نہیں لیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تو آج دنیا ہے اس سے معذرت کر لیں، آج دنیا اس سے یقین مانے۔ جو معافی مانگتا ہے نا، معافی مانگنے والا آدمی بزدل نہیں ہوتا، وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، وہ رشتوں کے تقدس کا پامالی نہیں کرنا چاہتا، وہ رشتوں کے تقدس کو نبھانا جانتا ہے۔ تو پہلی حدیث جو میں نے پڑھی، الکف عمن لا الہ الا اللہ، سامنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر بندہ چلے کہ میں کیسے چل رہا ہوں، کس ترتیب پر جا رہا ہوں، میرا اس سے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ اخلاق آپ کے اور میرے اندر آ گیا نا، پھر دیکھیں میں نے بات چلائی تھی ابھی سر ڈھانکنے سے کہ ہم سر ڈھانکیں۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سیرت النبی میں امام عبدالعزیز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیرت النبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کو غسل دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس، حضرت علی، ان جیسے اجلہ صحابہ گھر کے بندے شامل تھے۔ حضرت رسول اللہ کے سر مبارک پر پانی ڈالنے کی باری آئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اللہ کی پگڑی مبارک یوں اتارنی چاہی سر سے، توجہ رکھنا، یوں پگڑی اتارنا چاہی نا، تو حضرت عباس رونے لگے اور کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ تو حضرت علی کے بھی حضرت عباس چچا ہیں، جیسے حضور کے چچا ہیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، چچا جان کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے بھتیجے، حضور علیہ السلام کی پگڑی میرے سامنے مت اتارنا، میرا یہ بھتیجا میرے سامنے کبھی سر ننگا نہیں بیٹھا تھا۔ اور آج کسی کو نا تو سر ڈھانک لے، وہ کہے گا پہلے میری جل خراب ہوتی ہے۔ ایمان سے بولیے آج ہم کس انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ غربت کا زمانہ گزارا ہے اس گھرانے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ نے ایک موقع پہ حضرت حسن کی کمر پیچھے ان کی تعریف کی کہ اگر سالن میں کھاتے وقت ایک بوٹی ہوتی ہے تو میرا بیٹا حسن اگر میرے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے تو کبھی اس نے نہیں کھائی، میرے سامنے بوٹی رکھی ہے، ہاں میں خود اٹھا کے بیٹے کو دے دوں تو اور بات ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے والد کی قدر کتنی کرتے ہیں۔ میں ایک راضی نامہ کرانے گیا، اب میں علاقہ نہیں بتاتا نا، مولوی صاحب سانجھا ہوتا ہے ایک جگہ میں، سسر اور داماد کا کوئی لڑائی کا مسئلہ تھا، بلایا ہمیں داماد نے تھا، اعتراض سسر کا تھا کہ میری عزت نہیں کرتا، اور داماد کہہ رہا تھا صاحب میں بہو عزت کرے نہ ہوں دی، میں تو بہت عزت کرتا ہوں۔ میں اور مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب ہم دونوں اس میں بطور قاضی گئے تھے بھی چلو فیصلہ کریں۔ ہمارے سامنے اس کے سسر نے جب ایک بات کی نا تو اس کا داماد کہنے لگا چپ کر رہے تو ولا نہ لویں۔ میں نے قاسم کو دیکھا اور قاسم نے مجھے دیکھا، میں کہ کام بڑھ گیا۔ میں نے اس کے داماد کو ہاتھ پکڑا، میں کہ چنگا تھا پوتر اجا تو عزت کریں دیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہمیں کہتے میں عزت کرتا ہوں، یہی عزت کرتے ہو؟ ہاں میں عزت کرے دینا، ایک سوٹ آ کے دینا، بال پوجے دینا، میں ایک کپڑے دینا، میں جوتی دینا، میں لگ دیے بھا تیری جوتیاں دے سر کو، یہ جوتی دیتے ہو آپ، کپڑے آ کر سسر کو دیتے ہو، یہ عزت ہے؟ بولنے کا طریقہ تمہیں آتا نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ حالات ہے۔ آج لوگ جب شادی کرتے ہیں نا سب سے پہلے اپنے داماد کی جیب کو دیکھتے ہیں، اور یہ داماد ان کی بھی جیب کو دیکھتے ہیں کتنا جہیز دے سکیں گے، اسی لیے شادیاں نہیں چلتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے برا، میری تو دعائیں ہیں، لیکن میں تجربہ بتا رہا ہوں، یہ شادیاں نہیں ٹردیاں۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 1 درجن نہیں تو 8-10 فتوے طلاق کے روزانہ کبھی فون پہ اور کبھی لکھ کے دیتا ہوں، یہ روزانہ کی بات ہے۔ اس کی وجہ ایک دوسرے کی جیبوں کو دیکھ کر ہم شادیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ آئے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی، تو حضور نے پکڑ کے بٹھا دیا، کہا بیٹا 4 وجہوں سے لوگ شادی کرتے ہیں، میں تمہیں شادی کی مشورے دیتا ہوں، آپ پتہ ہے شادی کیسا کرو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور فرمان لگے تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا۔ فرمایا پہلی وجہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، اگر مال والا معاملہ نہ ہو لجمالہا، دیکھتے ہیں اس کا حسن کتنا ہے، کیا خوبصورت ہے یا نہیں ہے، لحسبہا، یا لوگ کہتے ہیں اچھا بڑے خاندان کی لڑکی لیں گے، بڑے خاندان کی، اونچے خاندان کے معاملہ ہوگا، اور اگر یہ بھی نہ ہو
تو ایک شریفانہ طریقہ ہے لدینہا کہ خاتون دیندار ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اب یہ سن رہے تھے اور حضور کے چہرے کو یوں دیکھ رہے ہیں. ابھی رسول اللہ نے بات پوری نہیں فرمائی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے نظروں میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ 4 باتیں تو ہو گئی, اب میں کون سی بات دیکھوں؟ حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین, میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, تو پہلے دینداری دیکھنا. دینداری کے ساتھ قومیت ہو, دینداری کے ساتھ مال ہو, دینداری کے ساتھ حسن و جمال ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو دینداری دیکھنا. آج ہم دینداری نہیں دیکھتے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کے گھر میں ہوں, مجھے نہیں یاد آتا میں نے کوئی طلاق کا فتویٰ لکھا ہو جن کی شادی دینداری کی بنیاد پہ ہوئی ہو, مجھے نہیں یاد آتا. میں کسی اور مفتی کی نفی نہیں کرتا, لیکن اپنی بات کر رہا ہوں. میں 2006 سے فتوے کے قلمدان پہ بیٹھا ہوں, آج تقریباً 6 سے 16 10 سال ہو گئے, 14 سال ہونے کو ہے. اس عرصے میں نے وہ فتویٰ طلاق نہیں لکھا جو دین کی بنیاد پہ شادی ہوئی ہو اور وہ شادی نہ چل سکی ہو. ہمیشہ اس شادیوں کو ختم ہوتے میں نے دیکھا ہے جو پیسے کی بنیاد پہ ہوئی ہیں, لو میرج کی بنیاد پہ ہوئی ہیں, کسی اور معاملات کی بنیاد پہ ہوئے, کسی کی عزت اچھالنے کی بنیاد پہ ہوئی. میرے دوستو, یہ سیرت النبی کا سبق ہمیں نہیں ملتا جو ہم اپنے معاملات کو درست کریں. مسجد میں ہم اگلی صف میں ٹھہر کے رحمان کے بندے بندے ہوتے ہیں, دروازے مسجد سے باہر نکل کے ہمارے اندر شیطان حلول کر جاتے ہیں, وہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. میرے دوستو, اس سیرت کی بیان کا مقصد ایک یہ ہے کہ اپنے دل کو سیدھا کر لیں. دل سیدھا کر لیں, دل سیدھا کرو, خدا کی قسم تمہارے لیے راستے آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے. اگر بندہ دیندار ہو نا اور دینداری کی بنیاد پہ معاملات چلائے, وہ چل جاتا ہے. میں نے اس دن ایک آدمی کو کہا, اس کی میں نے طلاق کا فتویٰ لکھا, اسے میں نے کہا میرا بیٹا مجھے تو نے وجہ تو بتا دی, لیکن میں تمہیں مشورہ دوں گا, اگلی شادی میں یہ غلطیاں نہ کرنا. ایک تو جان چھوڑ گئی ہے, نہ اون پر نہیں جاتا ہے نہ تیں, تمہارا تو معاملہ ختم ہے. لیکن اگلی شادی میں مجھے کہنے لگا استاد جی, اب لفظ سنے اس کی, میرا دل دکھتا ہے. کہنے لگا استاد جی کچھ بھی ہو نا, لڑکی پسند کی ہونی چاہیے. آپ ایسی بات کریں, پسند کا معنی اگر یہ ہے کہ میرے ماں باپ جائیں اور رشتہ لیں, یہ تو ٹھیک ہے, اس طریقے کو تو میں غلط نہیں کہتا. پسند کا معنی یہ ہے کہ میں کسی خاندان کو داغدار کروں تو پھر میں ملعون ہوں, پھر میں غلط کام کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا اجرا کم ٹوٹ رہنا پیا نا پتر, یہ شادی تیری چلے گی نہیں. مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا تیری ماں نال تیرا پیو لگ کے پر نہ آئی. میں نے کہا تیری امی کو تیرا باپ گھر سے نکال کے لایا تھا؟ کہتے نہیں, نانے ابو نے خود دی تھی, دادا ابو رشتے کے لیے گئے تھے. میں نے کہا وہ شادی چل گئی؟ جی چل گئی. تو میں نے کہا تیری بھی اسی طرح چلے گی نا. تو سارے پیو ماں دے نکاح کیوں ٹرن, وہ شرافت دے دور دے نکاح, انہوں نے شادیاں کیوں کامیاب تھیں؟ ہماری ناکام ہوتی ہیں, اس کی وجہ ہماری شرافت کے معاملات نہیں ہیں. میرے دوستو, ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ایک عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ حقوق کھا جاتے ہیں, حق ایسے کھاتے ہیں, اللہ معاف, توبہ توبہ, کسی کا حق کو بندہ کھا جائے. میں بعض اوقات بہت حیران ہو جاتا ہوں, پڑوسیوں کے حقوق میں لوگ اتنی غفلت کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پتا. میں پہلا حق بتاتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی حق ہے. سنو, اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا پڑوسی ہڈی پسلی کمزور رکھتا ہے, وہ صرف کھانا بچوں کو کھلا سکتا ہے, فروٹ نہیں کھلا سکتا, تو یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فروٹ کھائے جائیں, کچھ ہے تو ان کو دے دو. اگر نہیں دے سکتے, خیر ہے, اپنے بچوں کو کھلاؤ, چھل کے اس کے سامنے کوڑا کرکٹ پہ نہ پھیلٹو تاکہ اس کے بچے دیکھے اور ان کا دل نہ دکھے. تو صاحب چھلڑ تک کہیں لکا کے ساتھ ہو, یہ ہمارا حق ہے. اس حق کو کوئی دیکھتا ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ تھیلے میں سالن, اور وہ سالن کہتا ہوں, یہ فروٹ وغیرہ اور یہ چیزیں لاتے تھے, تھیلے لکی ہوئی ہوتی ہے, اس میں یہ گناہ نہیں تھا, کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. ہوں شاہ پر بندہ ہاتھ چاہ کے گنا دے, چل گن. میرے دوستو, اس طرح کی یہ چھوٹا حق بتا رہا ہوں, ہم نے کبھی غور کیا ہے, کبھی سوچا؟ میں ایک حق اور مزید بتاتا ہوں, سنیں. اگر آپ کو اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے تو آپ اس خوشی کا اظہار اتنا نہ کیجئے کہ جو ساتھ والا پڑوسی ہے میرا, وہ اس طرح اظہار نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو تیرے گھر والے خوشی کے شادمانے بجا رہے ہوں اور اس گھر والے رو رہے ہوں. یہ ہم کب دیکھتے ہیں؟
اس کی مثال دو, یہ جو ڈیک عام ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے, اور یہ شادی ہے, اسے منہ گھر شادی ہے, یہ ڈیک عام ہے اور یہ ویڈیو ہے اور یہ آڈیو اور یہ پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں چل رہی ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کچھ باتیں کہتے ہوئے, میرے سینے میں آپ لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے, میں اس لیے نام لیے بغیر کہتا ہوں. ہمارا ایک علاقے میں گھر تھا, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی حوالے سے بس ایسے سمجھیں یہ میرے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, لیکن میں کچھ سینسر کر کے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں اگلوں تک یہ بات جائے تو یہ نہ کہیں ہمارا پردہ اٹھایا اس نے. ان لوگوں کو میں نے سمجھایا, اپنے امام مسجد, ان کے جو امام مسجد تھا ان کو بھیجا کہ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے, اس محلے والے ہمیں شکایت کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیک آن کیا ہوا ہے, آپ ان کی مسجد کے امام ہیں, آپ جائیں, آپ کی مقتدی ہیں, ان کو کہو شادی ہے تو اتنے گانے نہ بجاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, یہ کام نہ کرو. ہمارے امام مسجد ان کے دروازے پہ گئے, میں نہیں گیا, مجھے پہلے پتا تھا کہ شاید انکار ہو جائے گا, انہوں نے اپنے امام نے نہیں منع, نہیں تھا میری مننی ہے. انہوں نے امام صاحب کہا با صاحب کملے بندے سیانے بندے بڑو, خوشی دا موقع آج نہ چلے سن گاں ورتا کرن چلے سن, ہن کہ موئے تے چلاؤں, یہ ان نے اپنے امام کو کہا. امام صاحب واپس انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب میرا جرا نک کپاونا ہوئے کپیج گیا, میں تو کو آدھا میں لوگ, میں نے کہا نہیں نہیں, جن فرشتوں نے لکھ لیا ہے کہ ہمارا امام گیا تھا, تو بری ہے. واللہ العظیم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, 4 ماہ گزرے اس شادی کو, اس کے وہی والد جنہوں نے ہمارے امام کو کہا تھا, اسی امام کو ساتھ لے کے میرے دروازے پہ آئے کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے بچی کی, آپ اس کا فتویٰ بنا دیں, عدالت میں ہم نے جمع کرانا ہے. انہی چہروں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے یہ کام کیے تھے. یہ میں اپنی اکھیاں نہ لے, پچھلے سال دگال پیا کرنا, یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میرے دوستوں اس لیے کہتا ہوں دینداری کی بنیادی پہ شادی ہوگی نا تو چل جائے گی, یہی حالات ہوں گے تو یہ ہوگا. تو حقوق کی پورا محلہ ان کا پریشان تھا, کوئی بڑھیا خاتون ہمیں کہہ رہی ہے وہاں سے, کوئی مریض ہمیں کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب کو چپ کرو, چپ نہیں کر سکتے لوگ. تو میرے دوستوں اگر آپ کے گھر خوشی ہے نا تو اس خوشی کو یوں نہ کہیں کہ دوسرے کی غمی بن جائے. اتنی نہ بڑا دامن پاکی داماں کی حکایت, داماں کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کو با دیکھ, نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت